عزیز ناظرین، خدا یسوع مسیح جو کہ ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہے، وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم تنگ دروازے سے داخل ہوں۔ آج کی پاک انجیل میں خدا یسوع مسیح اپنے تمام سننے والوں کو اور اپنے تمام پیروکاروں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تنگ دروازے سے داخل ہوں، جو کہ ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ ہے۔ یقیناً کشادہ دروازہ یا کھلا دروازہ جو ہے یہ ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن جو تنگ دروازہ ہے یہ نجات کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تنگ دروازہ کیا ہے؟ تنگ دروازہ کیا نہیں بلکہ کون ہے؟ اور وہ یسوع المسیح ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو دروازہ کہتے ہیں کہ دروازہ میں ہوں، جو مجھ سے بیل خانے میں داخل ہوتا ہے وہ نجات پائے گا اور وہ چراغاں پائے گا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ تنگ دروازے سے داخل ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو روحانی نظم و ضبط کو اپنانا نہیں چاہتے، ان کے لیے دعا کرنا بھی مشکل لگتا ہے، کلام پڑھنا بھی مشکل لگتا ہے، روزہ رکھنا بھی مشکل لگتا ہے، خیرات دینا بھی مشکل لگتا ہے، اور خدا یسوع مسیح اسی لیے ہمیں تنگ دروازے میں سے داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یسوع المسیح جو کہ یروشلم کے راستے پر ہے، یروشلم کی جانب سفر کر رہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور یہ سفر جو ہے یہ گلیل سے یروشلم کی طرف کوئی صرف اور صرف جغرافیائی سفر نہیں ہے، بلکہ یہ باطنی سفر بھی ہے، کیونکہ اس سفر کے دوران خدا یسوع مسیح بہت سی نصیحتیں ہیں جو اپنے شاگردوں کو کرتے ہیں تاکہ وہ یسوع المسیح پر ایمان لائیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ نظم و ضبط بہت مشکل کام ہے۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی گزارنا گو کہ بہت آسان ہے، لیکن یہ راستہ ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور نظم و ضبط آج کی جو دوسری تلاوت ہے عبرانیوں کے خط میں سے لی گئی ہے، یہ ہمیں نصیحت کی اہمیت کو پہچاننے کی دعوت دیتی ہے۔ ایک نصیحت جو کہ ناخوشگوار لگتی ہے، کیونکہ ہر کوئی انسان اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اور مقدس پولس رسول نصیحت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ نصیحت گو کہ ایک ناخوشگوار عمل ہے، لیکن یہ انسان کی زندگی کے لیے پھلدار ثابت ہوتا ہے۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن بہت سے بچے ایسے ہیں جو قبول کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو نصیحت اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ فرما بردار نہیں بننا چاہتے، وہ اپنی بری عادات کو اچھی عادات میں بدلنا نہیں چاہتے۔ نصیحت اور تنبیہ انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ نصیحت ہمیں فرما برداری کی دعوت دیتی ہے، اور خدا یسوع مسیح جو تنگ دروازے میں سے داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں یہ بھی فرما برداری کی زندگی ہے۔ آئیے ہم یسوع المسیح پر ایمان لا کر اور اپنی زندگی کو تبدیل کر کے ہمیشہ کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیغمبر ریڈیو ایرناس ایشیا۔